کیکڑا، جھینگا اور سمندری جانوروں کا حکم کیا؟ کیکڑا اور جھینگا کھانا جائز ہے جو کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں عام ہے۔ سعودی نے مجھ سے کہا کہ تمام سمندری حیوانات حلال ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسحاق تبوک سے۔ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، حنابلہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سمندر کے تمام جانور حلال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس پر میں پہلے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ان دلائل کی طرف میں دوبارہ نہیں جاتا۔ تو ایک فقہ کو فالو کیا کریں، دوسرے پر اعتراض نہ کریں، آپ نہ کھائیں، ان سعودیوں کو کھانے دیں، آپ اختلافی مسئلہ ہے۔ باقی امام حنیفہ کے دلائل کیا ہیں میں بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار تم پر حرام کیا گیا ہے نا، میتہ حرام ہے، تو اس سے مستثنا حدیث میں صرف دو چیزوں کو کیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی۔ تو نبی نے دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا استثنا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی سمندر کے مردار ہیں وہ اسی حرام ہی داخل ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کسی صحابی سے، تابعی سے، نبی سے کہ آپ نے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کسی اور مخلوق کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو کہیں تو ہوتا نا کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو یا جھینگا کھایا ہو یا کیکڑے کا سوپ پیا ہو، یا تابعین میں سے جو جلیل قدر تابعین ہیں ان میں سے بھی کہیں بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ باقی جو قرآن کی آیت ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو یہ احرام کی پابندیوں کے بارے میں ہے کہ خشکی کا شکار حرام اور سمندر کا شکار احرام میں بھی جائز ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہر چیز سمندر کی حلال ہے، اس پر میں بہرحال پہلے بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پھر بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ امام حنیفہ کی دلیل جھینگے اور کیکڑے کے بارے میں بہت مضبوط دلیل ہے، تو اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی مسائل میں انسان اعتدال سے کام لے۔ تو آپ ایک فقہ کو فالو کریں، یہ نہیں کہ آپ نے کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن گئے اور جب آپ کے جسم سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، یہاں بھی آپ شافی بن گئے، اور کسی اور بچی کو ہاتھ لگایا، امام شافی کہہ رہے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ حنفی بن گئے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انتظام اسی میں ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پر اعتراض نہ کریں۔ باقی جھینگا پھر حنفیوں میں بھی اختلاف ہے کہ وہ بعض حنفی علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی ایک قسم میں داخل ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جھینگا کھانا جائز ہے۔ بنگلہ دیش میں اسی پر عمل ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم ہے، لیکن اس لیے بنگلہ دیش میں حنفی فقہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھینگا کھاتے ہیں، کیکڑا نہیں کھاتے، وہ جھینگا ضرور کھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مچھلی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اس لیے ہم جھینگے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال پھر بھی میں نے بتایا اس میں شدت، جھینگے کے معاملے میں بہت زیادہ شدت اختیار نہ کریں۔ میں کبھی بھی نہیں کھاتا جھینگا، لیکن اگر میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو تو میں اس کو روکتا بھی نہیں، تو کیونکہ جھینگے میں پھر اور مزید اختلاف ہے۔ تو احتیاط کریں کہ اتنی اللہ نے حلال چیزیں کھانے کو دی ہیں تو مشتبہات کی طرف جانے کی ضرورت Wake up to reality. جو پیورلی سی فوڈ ہے، پیورلی سی فوڈ، پیورلی سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے۔ صحیح۔ اب یہ کہتے ہیں سی فوڈ، وہ تو سی میں تو وہ جناب وہ سانپ بھی آتے ہیں۔ سر سانپ باہر نکالنے سے مرتا نہیں ہے، سمندری سانپ بھی آپ باہر نکالیں وہ خشکی پہ بھی رہ سکتا ہے۔ وہ جی کچھوا بھی آتا ہے، کچھوا کیا زمین پہ مر جاتا ہے؟ تو پہلے آپ اللہ کے بندو ڈکشنری تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے کسے ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے، وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے، جو سمندر کا رہائشی ہے۔ کچھوا سمندر کا رہائشی نہیں ہے، وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے۔ پیورلی ویل مچھلی، حالانکہ حنفی ویل مچھلی کو حرام کہتے ہیں، تسی تو جھینگے نو لے کے پھر رہے ہو نا، جھینگا بھی حلال ہے۔ وہ تو ویل مچھلی کو حلال نہیں ماننے کے لیے تیار، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح ایک جہاد کے دوران کچھ صحابہ تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی، 15 دن تک وہ کھاتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے اینڈ پہ حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں وہ جوڑی جائیں، وہ جو اس کا نکلتا ہے وہ پوری پنجر نکلتا ہے جو، تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، وہ اس سے بھی اونچی تھی۔ اتنی بڑی کون سی مچھلی ہو سکتی ہے؟ ویل۔ اب تو دنیا نے ایکسپوز کر دیا ہے، اب حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہوئی ہوئی تھی یہ حدیث، کیونکہ وہ تو ویل مچھلی کو کہتے ہیں، ویل مچھلی تو میمل ہے اور میمل حرام ہے، وہ اس کو حرام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مچھلی ہے ہی نہیں، یہ تو میمل ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ حضرت ابو عبیدہ کے لیے جو مچھلی آئی تھی یہ کون سی تھی؟ اب تو میں بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کہے جی میں نے ایک جانور دیکھا جس کا اتنا بڑا کان تھا، تو سر آپ کا بچہ بھی بتائے گا کہ وہ ہاتھی ہی ہو سکتا ہے، آپ کے نہیں وہ بلی تھی ایک نا ہمارے انفیوں نے یہی کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کوئی خاص معزوم کی ہوئی بلی۔ گڈ آنسر۔ دیکھو کتنا بزرگاں دا اور علماء دا مذاق اڑا رہے ہیں سے بہ کے، تسی واپس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح پھر تو مسٹنڈے کہندے نے نا، وہ مسٹنڈ پچھلے دنوں نا واٹس ایپ پہ ایک کتاب بھی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سمندری کتا بھی حلال ہے۔ سمندری کتا کون سا یار؟ گھوڑا، سمندری گھوڑا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو جانور باہر نکل کے مر جائے
اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جانور جو ہے نا سمندر سے نکل کے 5 منٹ بعد مر جاتے ہیں, کچھ 5 گھنٹے تک بھی زندہ رہتے ہیں. ٹھیک. ایون ویل مچھلی 8 اور 10 گھنٹے وہ دیکھتے نہیں, گور ہے اس کے اور بالٹیاں پھینکتے رہتے ہیں, پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے, وہ مرتی ہی نہیں ہے. کیکڑا ہے یہ بھی کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے, یہ بھی پیورلی سمندری جانور ہے. سر تسی تو کھادے بھی ہوئے نا کیکڑے, کھادے ہوئے نا, ان کے بڑا تجربہ ہے اچھا ایک بات بتائیں, یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشیز سے ہو؟ بزرگوں نے. تو قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں, اور بزرگ بھی ایک فقہ حنفی کے جو سو کالڈ ان کے اپنے جو ہیں, اور باقی کوئی تو شافعی تو کھاتے ہیں. اسی تو وہ کہتے ہیں, دیکھیں نا, وہ کہتے جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشین ملیشین جو ہیں یہ شافعی کیوں ہیں, وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ معاش جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے, تو ان کی ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا انہوں نے بھی اسے انفی کر لینا سی, اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر, بنگالیوں نے کیتے ہیں. ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اب اپنا مقدمہ رکھیں, ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں, اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں. مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں, لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ یہ والی مچھلیوں والی شروع کریں تو امید ہے انشاءاللہ حکومتی لیول پہ وہاں پہ جو ہے نا فقہ حنفی کو ختم کر دیں گے وہ. ہاں تو پھر اس کا ایک کلپ بنا دیجیے گا نا آپ میل کے ساتھ, کہ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کہ اپنے آئین میں یہ شامل کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا اس سے ضمن ایک چیز اور بتا دیں, پھر گھوڑا ہمارے یہاں مکروہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے کوئی منع کیا تھا, کوئی منع نہیں کیا. کھا اب نہیں سکتے. کہتے سر, اب تو مفتی اکمل صاحب کا بھی کلپ آ چکا ہے کہ گھوڑا لال ہے. آپ کو پتہ ہے یہ انڈیا پاکستان کے حنفیوں کا گھوڑا مکروہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹرکی جو گڑھ ہے حنفیت کا, جتنا بڑا گڑھ پاکستان ہے نا اس سے بڑا گڑھ حنفیت کا ٹرکی ہے, اور وہاں پہ ہر ہوٹل میں گھوڑے پکتے ہیں, گھوڑوں کے کباب ہوتے ہیں, گھوڑے کا سالن ہوتا ہے. یہ پاکستان والے پرانی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے ہیں نا, ان کو کیا آپ ذرا نئی ریوائز کر لیں. آپ کے حنفی جو ہے نا وہاں والے وہ کھاتے ہیں, یہاں والے حنفی بھی کہتے ہیں, وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا انہوں نے کہ جی انہوں نے کہا تھا وہ جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں, تو وہ اس لیے انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا تھا, اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا مکروہ ہے, حرام نہیں کہا تھا. ان کو تو پتہ ہے کہ حلال ہے, بخاری مسلم میں حدیثیں گھوڑے کے حلال ہونے کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو سخت ہے وہ کہتے ہیں نہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں نا وہ پہاڑی علاقوں میں تو فوجی گھوڑے ہی استعمال کرتے ہیں. سر گھوڑے نہیں استعمال کرتے, خچر استعمال کرتے ہیں. تو گھوڑے کی ٹینشن نہ لو تسی, گھوڑا حلال ہے اور گھوڑے کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو